بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عبد الملک بن حبیب اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ سے کہا، اے معاذ، مجھے ایک حدیث بیان کرو جس کو آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ انہوں نے کہا، مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اگر تم اس کو یاد رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اگر اس کو ضائع کرو گے اور یاد نہیں رکھو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری بات قائم نہیں رہنے دیں گے۔ اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا کیے تھے، پھر ہر آسمان کے لیے ان میں کے ایک ایک فرشتہ کو دربان بنایا۔ پس کرامن کاتبین صبح و شام بندے کے عمل کے ساتھ اوپر جاتے ہیں۔ اس عمل کا سورج کی طرح ایک نور ہوتا ہے، اس کو لے کر پہلے آسمان تک پہنچتا ہے اور اس کو پاکیزہ اور بڑا عمل سمجھتا ہے، تو وہاں کا ایک ذمہ دار فرشتہ کرامن کاتبین کو کہتا ہے، اس عمل کو عامل کے منہ پر مار دو۔ میں غیبت کا فرشتہ ہوں، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے لوگوں کی غیبت کرنے والے کے عمل اپنے سے آگے نہ جانے دوں۔ اس کے بعد کرامن کاتبین بندے کے نیک عمل کے ساتھ آتے ہیں، اس کو پاکیزہ اور بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو اس کا متعلقہ فرشتہ کہتا ہے، ٹھہرو، اس عمل کو اس کے کرنے والے پر مار دو، اس نے یہ عمل دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ میرے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا ہے میں اس کا ایسا کوئی عمل نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کر اگلے فرشتے تک پہنچے۔ یہ شخص لوگوں کے پاس ان کی مجلسوں میں فخر کیا کرتا تھا، فرمایا کہ یہ کرامن کاتبین بندے کا صدقہ اور روزہ لے کر چڑھتے ہیں جس سے نور پھوٹ رہا ہوتا ہے، اور کرامن کاتبین اس کو بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کو لے کر یہ تیسرے آسمان سے گزرنا چاہتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ کہتا ہے، ٹھہرو، یہ عمل اس کے کرنے والے پر مار دو۔ میں تکبر کا فرشتہ ہوں، میرے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کر اگلے فرشتہ تک پہنچے۔ یہ شخص لوگوں کے سامنے تکبر کرتا تھا، پھر فرمایا، کرامن کاتبین بندے کا چمکدار ستارے کی طرح کا چمکتا ہوا عمل لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں، حتیٰ کہ چوتھے آسمان سے گزرتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ ان سے کہتا ہے، ٹھہرو، اس کا ظاہر و باطن کا سارا عمل اس کے عامل کے منہ پر مار دو۔ میں عجب، یعنی اپنے عمل کو قیمتی نگاہ سے دیکھنے والے کا فرشتہ ہوں۔ میرے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اس کے عمل کو نہ چھوڑوں کہ مجھ سے گزر کر اگلے کی طرف پہنچے۔ یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اس کا عجب یعنی وقت داخل کر لیتا تھا، پھر فرمایا کہ اس طرح سے کرامن کاتبین فرشتے بندے کا صوم، صلات و زکوٰۃ اور حج و عمرہ لے کر اوپر 5ویں آسمان سے گزرتے ہیں، اور یہ اعمال دلہن کی طرح سجے ہوتے ہیں، تو وہاں کا نگران فرشتہ ان سے کہتا ہے، ٹھہرو، اور اس عمل کو اس کے عامل کے منہ پر مار دو اور اس کے کھندے پر ڈال دو۔ میں حسد کا فرشتہ ہوں۔ یہ شخص دین سیکھنے والوں سے حسد کرتا تھا اور اس کے عمل جیسا عمل نہیں کرتا تھا، اور ہر وہ شخص جو عبادت میں اس سے آگے ہوتا تھا یہ اس سے حسد کرتا تھا۔ میرے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اس کا کوئی عمل نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کر کسی دوسرے فرشتے کے سامنے جائے۔ پھر فرمایا کہ اس طرح سے یہ کرامن کاتبین بندے کی نماز، زکوٰۃ و حج، عمرے اور روزے کو لے کر 7ویں آسمان سے گزرتے ہیں تو ان کو ایک فرشتہ کہتا ہے، ٹھہرو، اور اس عمل کو اس عامل کے منہ پر مار دو۔ یہ شخص کسی انسان پر
یا اللہ کے بندوں میں سے کسی مسکین پر جب ان کو مصیبت اور تکلیف پہنچتی تھی رحم نہیں کایا کرتا تھا بلکہ برا بھلا کہتا تھا۔ میں رحمت کا فرشتہ ہوں، میرے رب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس کا کوئی عمل نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کر اگلے کے پاس جائے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح ایک بندے کے عمل، نماز، روزہ، خیرات، جہاد اور پرہیزگاری کو لے کر فرشتے اوپر کو جائیں گے۔ اس کی ایسی آواز ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، اور ایسی روشنی ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ اس کے عمل کے ساتھ 3000 فرشتے ہوں گے۔ جب یہ 7ویں آسمان سے گزرتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ کہتا ہے، ٹھہرو اور اس عبادت کو اس عابد کے منہ پر مار دو اور اس کے دل پر تالا ڈال دو۔ میں اپنے رب کے پاس جانے سے ہر اس عمل کو روکتا ہوں جس کے کرتے وقت میرے رب کا ارادہ نہ کیا جائے۔ اس نے اس پر عمل کرتے وقت فقہا پر بلندی کا ارادہ کیا تھا اور علماء کے نزدیک اس کے ذکر ہونے کا ارادہ کیا تھا اور شہروں میں اپنے چرچے کا ارادہ کیا تھا۔ میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے عمل کو نہ چھوڑوں جو مجھے سے گزر کر اگلے تک پہنچے، اور وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ ریا ہے، اور اللہ تعالیٰ ریاکار کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح سے ایک بندے کی نماز، زکوٰۃ، عمرہ، حسن خلق، خاموشی، اللہ کا ذکر لے کر فرشتے اوپر جاتے ہیں تو 7ویں آسمانوں کے فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں اور سارے پردے ہٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا ٹھہرتے ہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرنے کی شہادت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں، تم میرے بندے کے کرامن کاتبین اور نگران تھے اور میں اس کے دل کا نگہبان تھا۔ اس نے اس عبادت میں میرا ارادہ نہیں کیا تھا، میرے غیر کی طلب کی تھی، اس پر میری لعنت ہو اور آسمانوں اور زمین والوں کی بھی لعنت ہو۔ تو سارے فرشتے کہتے ہیں، اس پر آپ کی بھی لعنت ہو اور ہماری بھی لعنت ہو، اور سارے آسمان کہتے ہیں، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو اور ہماری بھی۔ اس طرح سے اس پر 7 آسمان اور جو ان میں ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں معاذ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پیروی میں لگے رہو اگرچہ تمہارے عمل میں کوتاہی ہو۔ اے معاذ، محافظین قرآن یعنی علماء، قراء اور حافظ کے حق میں اعتراض کرنے سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ، یعنی دوسروں کی غیبت وغیرہ کر کے ان کے گناہ اپنے ذمہ مت لو، ان کی خدمت کر کے اپنی شخصیت کو پاک دامن نہ بناؤ اور نہ ان کو برا بھلا کہو، دنیا کو آخرت کے عمل میں شامل نہ کرو، اپنی مجلس میں تکبر نہ کرو تاکہ تیری بدخلقی سے لوگ خوفزدہ نہ ہوں، اور کسی آدمی سے باہمی مزاح نہ کرو جب تمہارے پاس کوئی اور آدمی بیٹھا ہو، لوگوں پر اپنی فوقیت نہ جتلاؤ ورنہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں تم سے الگ کر لی جائیں گی۔ اپنی زبان سے لوگوں کے گوشت مت چباؤ ورنہ قیامت کے دن اور دوزخ میں آگ کے کتے تمہیں چبائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور قسم ہے بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر، اے معاذ، تمہیں علم ہے یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اے رسول اللہ، یہ کون ہیں؟ فرمایا، یہ دوزخ کے ہیں جو ہڈیوں اور گوشت کو نوچیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، ان شرائط کی پابندی کون کر سکتا ہے اور اس سے کون نجات پا سکتا ہے؟ فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ اس کو جس پر آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ کہتے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے میں نے حضرت معاذ سے زیادہ کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا نہیں دیکھا۔